اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنا نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے روزوں کے مسائل، اور یہ ہم کر رہے ہیں محمد اقبال کیلانی کی کتابوں میں سے کتاب الصیام۔ سب سے پہلا اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی کہ اسلام کے جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان میں سے ایک پلر یہ ہے۔ نمبر 1 پلر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نمبر 2 پلر جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ روزے کی فضیلت: رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا اور وہ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے اور روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات یعنی کہ قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ روزے کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جن سے وہ 2 خوشیاں روزے دار کو ملیں گی۔ نمبر 1 خوشی کون سی ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت اس کی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے ریان۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر بن مرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا
وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ پھر رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ منبر لاؤ۔ ہم منبر لے آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کی۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ اس میں جو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے۔ دونوں نے کہا کہ اس پہ چڑھیں، تو میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ تو میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دونوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پہ روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، بس آپ اس کو قضا کر لیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی تعلیمات پہ مشتمل ہے جو راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب اسے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اور اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنیٰ ہے، یعنی کہ ایگزمپٹ ہے۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے تعلق قائم کرنا منع ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔
اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، جب اس وقت یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھلم کھلا بیان کرتا ہے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 187 ہے یہ۔ اور روزہ جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ نا کہ ایک دم سے ہی فرض نہیں ہوا تھا۔ اب روزے کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب روزوں کا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے پھر چاند بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو چاند کے بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنا چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے چاہیے، 30 دن پورے کرنے چاہیے، اور اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے پھر 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ ایک مسلم کی گواہی پہ روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پہ پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے، یعنی کہ بڑا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا اور کچھ نے دوسری رات کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اس کو دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب بھی نیا چاند دیکھیں تو پھر اس کو دیکھ کر ایک مسنون دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زیادہ بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا پھر نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو پھر عید کے بعد آپ اپنی مطلوبہ تعداد جو ہے اس کو پورا کر لیں گے، لیکن آپ نے پورا ضرور کرنا ہے۔ اور ابر کی وجہ سے یعنی کہ بادلوں کی وجہ سے اگر شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو پھر روزہ کھول دینا چاہیے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، اس کے لیے
وہ الفاظ دہرانے ضرورت نہیں ہے جو نیت کے لیے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں نا، کہ وہ ایک دعا کی طرح ایک چیز ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ یہ نیت ہے روزہ رکھنے کی۔ آپ نے دل میں بس ارادہ کر لیا، آپ کا صبح سحری کے ٹائم پہ اٹھ جانا ہی آپ کی نیت ہے کہ آپ سحری میں اٹھے، چاہے آپ نے پانی ہی پیا، کھجور کھائی، وہی آپ کی نیت ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے علیحدہ سے آپ کو کوئی ورڈنگز نہیں چاہیے کہنے کے لیے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں، جو نفلی روزہ رکھ رہے ہیں نا اگر آپ، تو اس کی نیت آپ دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزہ کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حلوہ تحفہ آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو یعنی کہ انہوں نے روزہ اپنا توڑ دیا تھا۔ تو اب آپ کو یہ فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ جب آپ نے، اگر آپ فرض روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، کہ آپ نے، آپ کے ذہن میں ہو یہ چیز کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، فجر سے پہلے اس کی کریں۔ اور اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ نے شروع میں نہیں نیت کی اور آپ نے صبح اٹھی، آپ نے دیکھا آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا ہوا اور آلریڈی 4-5 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو سم ٹائم انسان سوچتا ہے دن بھی چھوٹے ہیں تو چلے میں کچھ گھنٹے اور گزار لوں، روزہ ہی ہو جائے گا میرا، تو میں، آپ نیت کر سکتے ہیں روزے کی، نفلی کی جا سکتی ہے، اور نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ فرض روزے کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، تو فرض روزہ ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے وہ پھر اس کا میک اپ کرنا پڑے گا، اور وہ جینوئن ریزن کے بغیر آپ نہیں توڑ سکتے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں۔ نمبر 1، روزہ جلدی افطار کرنا۔ نمبر 2، سحری دیر سے کرنا، دیر سے کھانا۔ اور نمبر 3، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ سحری دیر سے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ آپ سحری، کچھ لوگ ہوتا ہے نا رات کے کھانے کے ساتھ ہی اسی کو کہہ دیتے ہیں سحری ہو گئی، یا ارلی کسی، جیسے رات کے پہلے پہر اٹھ گئے تو اس وقت تھوڑا سا کھا کے سو گئے۔ تو اگر آپ زیادہ ریوارڈ چاہتے ہیں تو پھر وہ جو لاسٹ منٹ ہوتا ہے نا رات کے، جیسے اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے جو فجر سے پہلے کا، جتنا آپ اس ٹائم کے قریب کھائیں گے اتنا زیادہ ریوارڈنگ ہے۔ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اذان ہوئی ہے تو بس وہیں پہ آپ سٹاپ کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر اس کو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت دعا مانگنا مسنون ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ، کہ یہ والی دعا مانگنی جو ہے یہ مسنون ہے روزہ افطار کرتے وقت۔
تو حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو پھر وہ خشک کھجور لیتے، چھوارے جیسے ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھی نامیسر ہوتی تو پھر چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ تو یعنی کہ پہلی پریفرنس جو ان کی ہوتی تھی وہ فریش ڈیٹس ہوتی تھیں۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ روزہ افطار کروانے والے کو دعا دینی چاہیے، تو آپ کا اگر کوئی روزہ افطار کراتا ہے تو پھر اس کو آپ دعا دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ افطرا عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیا کرتے تھے، تو روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کے نازل ہوتے رہیں۔ تو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو کتنی افطاریاں بھی ہوں گی، اور آپ بھی بلائیں گے، سم ٹائم آپ بھی جاتے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں کہ افطاری پہ بلائے تو اس دعا کو یاد کر لیں، نہیں تو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، تاکہ پھر جب وہاں پر ہو تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھیں، تو اس سے آپ کو ایک تو پڑھنے کا بھی اجر ملے گا، اور دوسرا ایک سنت کو پورا کرنے کا ریوارڈ ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔